اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن. اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن. ان الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ آیت نمبر 5. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تفسیر ابن کثیر بہت اہم تفسیر ہے. الحمدللہ ہم نے شروع کی ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اسے مکمل کر سکیں. یہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 کی تفسیر میں امام صاحب کیا لکھتے ہیں. عبادت کے لغوی و شرعی معنی. عبادت کے لغوی معنی عجز و انکسار کے ہیں. طریق معبد اس راستے کو کہا جاتا ہے جو روندا ہوا ہو، اور بغیر معبد اس اونٹ کو کہتے ہیں جو اپنی ضروریات کے لیے بطور سواری خوب استعمال کیا جاتا ہے. اور شرع میں عبادت کمال درجے کی محبت، عجز و انکساری اور خوف سے عبارت ہے. مفعول کو مقدم قرار دینے اور غائب سے حاضر کی طرف التفات کے فوائد. اس میں ایکچولی کیا ہے کہ جو عربی قواعد کے حساب سے مفعول جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے. ایاکا اس میں کاف جو ہے یہ مفعول ہے، اسے پہلے لایا گیا ہے. اور اس کو پہلے لانے کی کیا وجہ ہے آئیے دیکھتے ہیں امام صاحب کیا لکھتے ہیں. مفعول یعنی ایاک کو یہاں جو فعل اور فاعل سے مقدم اور مکرز کر کے کیا گیا ہے تو یہ ایک اہتمام اور حصر کے لیے ہے. حصر یعنی ایک اس میں سے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر یہ جملہ اس طرح سے ہوتا نعبدک کا تو ٹھیک تھا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نستعینک کا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ جو کاف جو مفعول ہے اس کو جو شروع میں لایا گیا تو یہ عربی قواعد میں ایک حصر کا مفہوم ہے. اور اس حصر کے مفہوم کو پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کی جو وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف فوکس کرنے کے لیے یہ ایک قاعدہ ہے. اس کے حساب سے جو ترجمہ بنتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی تجھ ہی سے مدد اور کسی سے نہیں چاہتے، صرف اللہ سے چاہتے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ اطاعت و بندگی کا کمال درجہ ہے. سارا دین انہی دو جملوں پر مبنی ہے. واقعی سارا دین انہی دو جملوں پر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام شرک، یہ مزار اور تمام یہ جو سچویشن ہے اس سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. بلکہ اسے اگر وہ سمجھتا ہے اور اس کی اس ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا یقین ہے اور وہ اس کو سمجھتا بھی ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی معنی کو، تو یقین کریں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی سے اس طرح کی باتوں میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم ڈائریکٹ اللہ سے نعبدو کا ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے. ہم نہ کسی کے در پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، نہ ہم کسی کے در سے کچھ جا کے مانگتے ہیں. ہم مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کے لیے ہم مسجد میں جا کے سجدہ کرتے ہیں. اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے اور دوسرے میں اپنی طاقت و قوت کا انکار. سبحان اللہ. یعنی پہلی آیت میں نعبدو کا میں ایاک نعبدو میں انکار ہے شرک کا کہ عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، اور دوسری میں اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنے کا ایاک نستعین. یعنی ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، تو ہی دینے والا ہے. ہم باقی اور نہ کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں اور نہ ہمارے اندر کچھ خود سے کرنے کی طاقت ہے. اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا اعتراف کرتے ہیں. معنی اور مفہوم قرآن مجید میں کئی آیات میں بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک کا جو قرآن پاک کی تعلیم، اس کا درس، اس کی قرأت، اس کی حدیث، اس کی تفسیر، اس کے ترجمہ، اس کے اوپر فوکس کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن توحید کے اوپر بہت زور دیتا ہے. توحید، اطاعت رسول، اتباع رسول، اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے. آخرت، یہ 3-4 موضوع ہیں جو بڑے بڑے موضوع ہیں جو ہمیں بلاتے ہیں. اس کے بعد پھر جب انسان کے اندر یہ تمام باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر قرآن قوانین دیتا ہے، پھر وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے. دوسری آیت میں ایک اور جگہ آیت میں ہے سورہ ہود میں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. چنانچہ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں اور آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. سورہ ملک
کہہ دیجئے وہ اللہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، سورہ مزمل۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر غائب کے صیغوں سے مخاطب کی طرف التفات کا سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے گویا اس کے قریب پہنچ گیا اور اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب اس کے لیے غائب کے صیغے استعمال کرنے کے بجائے حاضر کے صیغے استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فاتحہ میں حمد و ثنا بیان کرنے کی طرف رہنمائی اس لیے ہر نماز میں اس کی قراءت واجب ہے۔ اس صورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذات کریمہ کی صفات جمیلہ کے حوالے سے ثنا و تعریف کی گئی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ رہنمائی ہے کہ اس کے بندے بھی اس کی حمد و ثنائی کا اہتمام کریں۔ اسی لیے اس شخص کی نماز صحیح نہیں جو سورہ فاتحہ پڑھنے کی قدرت کے باوجود نماز میں سورۃ الفاتحہ کی نہ پڑھے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو میں نے تقسیم کر دیا اپنے بندے اور اپنے درمیان آدھا آدھا، فنصفھا لی ونصفھا لعبدی، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ جس کا وہ سوال کرے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ توحید الالوہیت، توحید الوہیت کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے ایاک نعبد، یعنی اے ہمارے رب ہم تیری ہی توحید مانتے ہیں، ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں، صرف تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید وابستہ رکھتے ہیں، تیرے سوا ہم نہ کسی کی توحید کے قائل ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی سے امید وابستہ رکھتے ہیں۔ توحید ربوبیت و ایاک نستعین کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری اطاعت و بندگی بجا لانے پر اور اپنے تمام امور و معاملات کے سلسلے میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ تقسیم ہوئی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت۔ الوہیت کیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں، اور ربوبیت کیا ہے کہ ہم کس کی بندگی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس میں بھی ہم اللہ کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں صرف اسی سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد کو ایاک نستعین سے پہلے اس لیے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اصل مقصود ہے اور اس سے استعانت اس کے لیے وسیلہ ہے، اور اہتمام و احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ اہم جز کو پہلے ذکر کیا جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کا اہم مقامات پر عبد کے نام سے ذکر کرنا۔ عبادت کی اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اشرف و افضل واقعات کو بیان کرتے ہوئے آپ کو اسم عبد سے موسوم فرمایا۔ مثلا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، سورہ الجن۔ اور جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے، اسی طرح سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کے نازل کرنے، دعوت کے لیے آپ کے کھڑے ہونے اور آپ کے اسراء و معراج جیسے اہم واقعات کو بیان کرتے ہوئے آپ کو اس میں عبد سے یاد فرمایا ہے۔ پریشانی کے وقت عبادت کا حکم۔
اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ رہنمائی بھی فرمائی کہ اے نبی، جس وقت آپ کا دل مخالفین کی تکذیب کی وجہ سے تنگ ہو تو آپ عبادت میں مشغول ہو جایا کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سورہ الحجر۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے رہیں اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہیں اور سجدہ گزاروں میں ہو جائیں اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ تو جو جتنا اللہ سے جڑا ہوتا ہے، جس کو دین کی جتنی فکر ہوتی ہے، جس کو دوسروں کے معاملات کی اتنی فکر ہوتی ہے، دینی معاملات کی، دوسروں کے گناہ دیکھ کر یا دوسروں کی معاملات کو دیکھ کر کہ وہ قرآن سے دور جا رہے ہیں، حدیث سے دور جا رہے ہیں، تو واقعی وہ اس انسان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ جب پھر اسے خاص طور پہ باتیں سننی پڑتی ہیں تو اسے اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ سجدہ گزار ہو جائیں، اللہ کے سامنے عبادت کریں اور اللہ سے پھر دعا مانگیں۔ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آیت نمبر 6 کی اور 7 کی کوشش کریں گے کہ تفسیر کو مکمل کر لیں، سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہو جائے گی جی۔ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے، اور خاص طور پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ریاکاری سے بچانا۔ یہ کوشش شروع کی ہے، اس کوشش کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو ان ذرائع کے ذریعے آگے پہنچایا جائے، اس بات کو پھیلایا جائے جہاں تک یہ بات پہنچ سکے۔ ہمارے پاس یہ ذرائع ہیں، یہ ذرائع ہم بنائے تو شاید کسی اور مقصد کے لیے گئے تھے، لیکن الحمدللہ ہر چیز میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ہم اس کا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب اور یہ جو انٹرنیٹ ہے اور یہ جو تمام چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا استعمال اچھا ہو، کوشش کریں ان سے سیکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں اور ان ویڈیوز کو آگے پھیلائیں۔ دیکھیں جو میں کر رہا ہوں اس کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں گے، جب اس کو آگے پھیلائیں گے، دوسرے لوگوں تک بات پہنچے گی تو دیکھیں بات پھیلے گی۔ اگر کوئی بھی ایک آدمی بھی کسی ایک بات پر عمل کر لے تو یقین کریں وہ تمام ہمارے بہت سارے اعمال سے بھاری پڑ جائے گا، پتہ نہیں اس کا کتنا جزا ملے گا، یہ ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو کوشش کریں کہ میرے ساتھ اس میں میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ آگے چلیں۔ آپ اپنے مجھے مشورے بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو دینے ہوں، تو میں کوشش کروں گا اس میں سے جو قابل عمل ہوں گے میں ان کو اپلائی کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، یقین کریں جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے جی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔